میچ پر تو بات ہوتی رہے گی کیونکہ میچ ہماری زندگی کا واحد اب انٹرٹینمنٹ رہ گیا ہے، کرکٹ میچ. تو اس پہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہیں گے. آپ میرے ہیئر کٹ پہ بات کر سکتے ہیں. اوہ مائی گاڈ، آپ کا نیا ہیئر کٹ ہے. بہت زبردست. اچھا، بہت زبردست لڑکے جب بھی نیا ہیئر کٹ لیتے ہیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے نا. ہاں، میں وہ ورڈ یوز کرنا نہیں چاہتی. تراشے ہوئے لگتے ہیں نا. تراشے پر کترے. پر کترے. تو بات یہ ہے کہ بھائی مسائل اتنے ہیں کہ اس میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں بڑی میٹر کرتی ہیں. جب پیٹرول سستا ہوا تھا، جب ڈالر نیچے آ رہا تھا، اب تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ گاڑیاں بنانے والوں نے بھی اپنی گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے بیکاز ڈالر نیچے آیا ہے. آپ کو پتہ ہے ان کی سیل ہی نہیں ہو رہی نا. لیکن یہ پھل، سبزیاں، شیخ اور نوش ایٹسٹرا یہ کوئی چیز نیچے نہیں آ رہی ہے بلکہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. ایک بات اشفاق مجھے بتائیں، وہ میری سیلری، وہ میری انکم جو میں اپنی محنت مشقت اپنا ٹائم دے کے کماتی ہوں، اس پر میں ٹیکس دے دیتی ہوں. اس کے بعد جو وہ ٹیکس سے صاف ہو کر جو میرے پاس پیسہ آیا ہے، میں مارکیٹ جاتی ہوں، میں ہر چیز خریدتی ہوں اور پھر اس پہ ٹیکس دیتی ہوں. اور اگر ایسی جگہ سے چیز خریدوں جیسے سبزی فروش، ان سے کون ٹیکس دے گا؟ تو وہ اپنی منمانی کی. اور وہ کون سا ٹیکس دیتے ہیں؟ جی وہ کون سے ٹیکس دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک تو چیز یہ ہو گئی کہ اور اوپر سے تمام دنیا کی چیزوں میں کمی ہونی چاہیے، اور جو پیٹرول سے وابستہ ہیں یا پھر ظاہر ہے کہ ڈالر روپی ڈسپیرٹی کی وجہ سے ان کے اندر اب تھوڑا سا فرق آیا ہے. اب کوئی ریلیف ادھر ادھر، صرف میں نے کوکنگ آئل پہ دیکھا ریلیف، پھر اس کے علاوہ میں نے چاولوں کی قیمتوں میں سنا کہ تھوڑا سا ریلیف ہے. لیکن باقی اس سے ہٹ کے نہ تو یہ جو پیکج جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی قیمتیں وہیں کی وہیں ہیں. بھائی پیکج چیزوں کی آپ سبزی پر آ جائیں. اگر میں صرف کراچی شہر کی بات کروں تو یہاں پر گوبھی ناپسند کرتے ہیں لوگ، لیکن گوبھی کی آپ پرائس سنیں جی، 160 روپے کلو ہے. پیاز 100 روپے، پیاز 100 سے 110 120 روپے. ہاں، ادرک 800 روپے. ابھی بھی 800 نہیں ہوئی ہے. ویسے ادرک کے اندر بھی 2 درجات چل رہے ہیں. ایک درجہ جو ہے وہ 250 سے نیچے نہیں آیا ہے، یعنی کہ 1000 روپے کلو ہے. یہ درجہ دوئم جو ہے یہ اس طریقے سے مل رہا ہے. اسی طرح لہسن کا بہت استعمال ہوتا ہے کھانا بنانے میں، وہ 500 روپے کلو بتایا جا رہا ہے جی. مٹر 350. اس پہ مٹر کا سیزن چلا جائے تو وہ مٹر اس طرح کے نہیں ہوتے کہ وہ کھائے جا سکیں، ٹیسٹ ان کا. ٹماٹر 150 روپے، مرغی کا گوشت 550 روپے میں مل رہا ہے. پیک شدہ جو آپ بات کر رہے تھے جی، وہ تیار نہیں ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے. جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، سب سے بنیادی چیز جو آٹا ہے اس کی قیمت میں بھی کمی دیکھنے میں نہیں. تو بات کر لیتے ہیں ملک بھر سے جو ہمارے نمائندگان ہیں، وہ بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھیں گے. تو فیض اللہ خان کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہے، تھینک یو فیض اللہ. اس کے علاوہ عثمان دانش ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے، ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا احمد علی، اور ہمارے ساتھ کوئٹہ سے موجود ہیں عطیہ اکرم. تو سٹارٹنگ فرام کراچی، فیض اللہ خان بھائی، منی پاکستان ہے یہ، اور یہاں پر ویسے میں سنتا تو ہوں کہ یار جگہ جگہ کے نرخ بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی جگہ کچھ نرخ ہے، کسی جگہ کچھ نرخ ہے، پرائس کنٹرول نہیں ہوتا، تو ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن میں یہ اینٹیسپیٹ کر رہا تھا کہ بھائی یہ جو قیمتیں کم ہوئی ہیں تو ان کا اثر یہ سبزیوں کی قیمتوں پہ، پھلوں کی قیمتوں پہ، گوشت کی قیمتوں پہ آئے گا، لیکن ایسا دیکھا نہیں میں نے. آپ نے کہیں دیکھا ایسا؟ بہت شکریہ اشفاق. دیکھیے، آپ لوگوں نے اپنی گفتگو کے شروع میں کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ڈالر جب گرتا چلا جا رہا ہے تو قیمتیں بھی کم ہونی چاہیے. لیکن صورتحال یہ ہے ڈالر کتنا بھی گر جائے پاکستانی منافع خوروں سے زیادہ نیچے نہیں گر سکتا. وہ اس سے بھی کہیں زیادہ اسفل ترین درجے پر فائز ہے، اور وہ اپنی من چاہی قیمتوں پہ چیزیں فروخت کرتے ہیں. ابھی صدف بتا رہی تھی کہ ٹماٹر 150 روپے کلو ہے. تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے 150 نہیں ہے، یہ شہاب الدین مارکیٹ ایک بڑی مارکیٹ ہے جہاں پر میں کھڑا ہوں. یہاں پر 200 روپے پر کے جی ٹماٹر مل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مٹر 350 کا نہیں ہے، یہاں پر 400 روپے کا مل رہا ہے، اور یہ بڑی مارکیٹ ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جب آپ اپنے علاقوں محلوں میں جا کر وہاں سے خریداری کریں گے تو پھر آپ اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں. تو یہ معاملہ صرف یہاں کا نہیں ہے، آپ جتنی مارکیٹس میں جائیں یہاں پر ابھی صبح کا وقت ہے. اگر میں اپنے اطراف میں دیکھوں تو سبزیاں اس وقت بھی جو سبزی فروش ہیں وہ صاف کر کے اپنی دکانوں پہ ٹھیلوں پہ سجا رہے ہیں. بڑی دلکش قسم کی سبزیاں ہیں، دل چاہتا ہے کہ ان میں کو چکھا جائے اور ان کو کھایا جائے، لیکن قیمتیں سن کے ہر ایک کا ذائقہ مرچوں جیسے ہی محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ سب کی قیمتیں ایسی ہیں کہ آپ کو کھیرا، گوبھی، مٹر، ادرک، لہسن سب کا ایک ہی ذائقہ ملے گا، اور وہ مرچوں جیسا ہوگا. فیض ایک چیز بتا دیں، صبح سویرے آپ نے کہا بڑی فریش سبزیاں ہیں، چمکا کے دکاندار انہیں رکھ رہے ہیں، دام بھی بڑے بتا رہے ہیں، کرارے نوٹ نکلوا رہے ہیں. رات گئے تھے کہ سبزیوں کی جو شکل سامنے آتی ہے
मतलब 2 दिन पुरानी। समटाइम्स घर में सब्जी आती है तो पूछते हैं भाई ये कैसे टमाटर हैं, ये कैसा धनिया है, ये कैसा पुदीना है, तो उसकी कीमत भी यही दे रहे होते हैं। उससे थोड़े बहुत कम हो जाते हैं किस। जी, कीमत तो यकसा है। देखें, अगर इनके पास रात की भी सब्जी कल की बची भी मौजूद है तो उसे उन्होंने उसी कीमत पे फरोख्त करना है जो आज उनको मंडी से अगर ज़्यादा कीमत पे चीज़ मिली है। दूसरी बात यह है कि पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, डॉलर भी हमने नीचे आता देखा, लेकिन इन सब चीज़ों का असर मार्केट में कहीं दिखाई नहीं देता है। और सिर्फ ये फलों सब्जियों का मामला नहीं है, हर चीज़ का ये मामला है कि कीमतों में उसी तरह का इजाफा बरकरार है। आपको फलों में कोई कीमतों में कमी दिखाई नहीं दे रही। और फल एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोग सिर्फ अब अपने बीमारों के लिए जो घरों में मौजूद है उनके लिए इस्तेमाल के लिए लेकर जाते हैं। आम तौर पर तो फलों का इस्तेमाल तकरीबन मतरूक हो चुका है, क्योंकि उसकी कीमतें अब अयाशी में फल तस्वुर किया जाता है कि हर आदमी के बस में फल तो अब रहा नहीं है। सब्जी एक सस्ती तरीन चीज समझी जाती थी और उसके भी जिस तरह अशफाक ने बताया मुख्तलिफ दराजात हैं यहाँ पर सब्जियों के, तो उनकी कीमतें भी वैसी हैं। जरा हम चलते हैं मुल्तान और हमारे साथ मिर्जा अहमद अली हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मिर्जा अहमद अली, बताएं आप कि वहाँ से क्या रेट्स बताएंगे। जिस तरह फैज बता रहे हैं कि भाई रोजाना की बुनियाद पे पैसे बढ़ रहे हैं और जो रिलीफ मिलना था वो कहा भी था निगरान वजीर आजम ने कि आवाम तक रिलीफ पहुंचाएं, वो सब्जियों फलों की कीमत में कहीं दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, बात की जाए मुल्तान की तो पेट्रोलियम प्राइस कम होने के बाद जो है कोई खास रिलीफ जिसका हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था वो नज़र नहीं आ रहा। मामूली सी कमी है, वो भी चंद चीज़ों में है। जैसे अदरक जो है वो 2 किस्म का इस वक्त मार्केट में बिक रहा है, एक 800 से 850 रुपए किलो बिक रहा है और दूसरा जो है 650 से 600 रुपए किलो बिक रहा है। लहसुन की बात की जाए तो लहसुन जो है वो 520 रुपए किलो बिक रहा है, लीमू 200 रुपए किलो बिक रहा है, मटर जो है यहाँ पर 400 और 450 रुपए फी किलो बिक रहा है, शिमला मिर्च भी 200 रुपए से 250 किलो फरोख्त हो रही है। तो सब्जियों की कीमतों में जो है कोई वाजे कमी जो है देखने में नहीं आ रही, बल्कि हर रोज का नया ही रेट होता है। फलों की बात की जाए तो फल भी जो है महंगे हैं। सेब जो है 200 से 300 रुपए तक फरोख्त हो रहा है, जापानी फल 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, अंगूर जो है वो 400 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। और आपको बताता चलूं कि जो गरम मसाले हैं उनकी कीमतें जो है वो किसी तौर जो है कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ी हैं। दार चीनी की बात की जाए तो दार चीनी 1200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है, इसमें 150 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। काली मिर्च जो है 100 रुपए फी किलो इजाफे के साथ 1500 रुपए फी किलो पर आ गई है। जीरा जो है 200 रुपए किलो इजाफे के साथ 2600 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है, 2600 से 2800 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है। जबकि लौंग जो है वो 4000 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है, 400 रुपए फी किलो का इसमें इजाफा देखने में आ रहा है। लौंग वो तो नहीं है लौंग द लश्कारा वाली, ये इतनी महंगी? अच्छा, जिस हिसाब से जी जिस हिसाब से कीमत है लगती तो वही है लौंग के लश्कारे वाली। जयफल की बात की जाए तो 3000 रुपए फी किलो जयफल है, इसकी कीमत में भी 400 रुपए फी किलो इजाफा है। जबकि जल वितरी है ये भी गर्म मसालों में इस्तेमाल होती है, 6000 रुपए फी किलो जो है वो इसका रेट है। जो छोटे दुकानदार हैं वो ये गर्म मसाले। मिर्जा साहब मुझे ये बस एक चीज बता दें, ये अभी ये आप बढ़े हुए रेट बता रहे हैं। अच्छा ये चीजें ऐसी होती हैं कि जायफल जवेत्री और इस तरह की चीजें और लौंग कि ये कम मिकदार में हम लेते हैं। काली मिर्च हो गई 100 ग्राम ले ली, इस तरह से ले लिया ये वो। इसकी पहले प्राइस क्या थी इन चीजों की? यानी कि मिसाल के तौर पर लौंग आपने कहा कि 4000 है, ये जवेत्री जो है वो 6000 है, तो पहले रेट्स क्या थे और कितना उनमें फर्क आया है? हफ्ता डेढ़ के दौरान जो है इन खुश गर्म मसाला जात की कीमतों में 400 रुपए से तक का इजाफा हुआ है जी। 100 रुपए से लेकर 400 रुपए का इजाफा हुआ है पिछले 1.5 से 2 हफ्ते के दौरान इनमें। और इनकी कीमत जो है अगर पता की जाए गला मार्केट से तो किसी तौर भी कम नहीं है। छोटा दुकानदार आजकल खुश गरम मसाला जो है वो रखने की कैपेसिटी में नहीं है, जबकि छोटे छोटे पैकेट आते हैं वो भी 50 से 60 रुपए का, जो किसी दौर में जो है 10 रुपए का मिला करता था, फिर 20 रुपए का हुआ, अब वो 60 रुपए 80 रुपए तक छोटा सा पैकेट पहुंच गया, जिसमें अगर लौंग की बात की जाए तो 8 से 10 लौंग होगी, इसी तरह 8 से 10 काली मिर्च होंगी। तो गरम मसाला जो है वो पहुंच से बाहर हो चुका है। इसी तरह अगर हम बात करें अदरक की तो अदरक भी 2 किस्म का जो है यहाँ मार्केट में बिक रहा है 850 रुपए फी किलो भी है और 600 रुपए फी किलो भी है। आपने बताया मुर्गी जो है इसकी कीमत में थोड़ी कमी देखने में आ रही है। यहाँ मुल्तान में 390 से 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, 120 रुपए की कमी है इसमें। जबकि मटन जो है वो 800 रुपए फी किलो है, इसमें भी मटन की कीमतें जो है यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि 1600 से 1800 रुपए फी किलो है, जबकि बीफ जो है वो 800 रुपए फी किलो। फर्क है। ठीक है,
مرزا احمد علی ہمیں بتا رہے تھے. عطیہ اکرم کی طرف چلتے ہیں اور ذرا ہم صورتحال جان لیتے ہیں کوئٹہ سے بھی. اور کیونکہ خشک میوہ جات اب تو سردیوں کا سیزن آ رہا ہے تو ڈرائی فروٹس کا بڑا استعمال ہوتا ہے, لیکن ان کی قیمتیں او ہو اللہ کی پناہ. مطلب آپ سوچتے ہیں جی ڈرائی فروٹ کھائیں کہ نہ کھائیں. تو عطیہ ہمیں ذرا بتا دیں, ڈرائی فروٹس کا بڑا سیزن وہاں پہ تو سردی بھی آ گئی ہوگی, کیا پرائس ہیں خاص طور پہ سبزیوں کی, پھلوں کی, گوشت کی؟ کوئٹہ سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل صدف, اگر ہم بات کریں کوئٹہ کی اور بلوچستان کی تو یہ ہمیشہ سے ہی جو پاکستان کا سب سے مہنگا صوبہ رہا ہے. اس کی وجہ سے بڑی یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو ڈرائی فروٹ بڑی مقدار میں ہوتا ہے, اور اب ہم ڈرائی فروٹ سے اگر ایکسٹریم سے چلیں نیچے کی طرف تو ڈرائی فروٹ تو جو ہے اب صرف دیکھنے کی حد تک رہ گیا, اس کو ہاتھ لگانا بھی مشکل ہے کیونکہ اب ہزاروں میں اس کی قیمت چلی گئی ہے. بادام کی بات کی جائے تو جناب بادام ذہن کے لیے بہت اچھا ہے, لیکن لوگ اس وقت مہنگائی سے اتنے پریشان ہیں کہ دماغی جو ان کا توازن ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بادام کھایا نہیں جا سکتا, صرف دیکھا جا سکتا ہے, کیونکہ بادام کی قیمت جو ہے وہ اس وقت تقریباً 3 سے 3.5 روپے کلو ہے. اور وہ بھی عام والا بادام, اگر کاغذی بادام کی بات کی جائے تو اس کی قیمت تو آسمان سے بات کر رہی ہے. اور چلغوزہ جو ہے وہ بہت پسند کیا جاتا تھا, لیکن اب چلغوزہ جو ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. اگر ہم عام چیزوں کی طرف آ جائیں, کیونکہ ڈرائی فروٹ بہت زیادہ جو ہے لگژری اشیاء میں چلا گیا ہے, اگر ہم عام چیزوں کی طرف آئیں تو اس وقت پیٹرول کی قیمت کم ہونے کے بعد جو متوسط طبقہ ہے وہ بھی غربت کی لکیر کو ٹچ کرنے لگا ہے. اور ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ ڈرائی فروٹ اور فروٹ ان کی دسترس سے باہر ہو گیا. ان کی اس وقت ضرورت یہ ہے کہ انہیں 2 وقت کی روٹی مل جائے, سبزی وہ کھا سکیں. اور سبزی کی اگر بات کی جائے, کیونکہ ادرک لہسن ہماری روزمرہ استعمال ہونے والی چیزیں, یہاں پر ادرک جو ہے وہ 500 روپے کلو 500 روپے پاؤ فروخت ہو رہی ہے. اور لہسن کی اگر بات کی جائے تو لہسن جو ہے وہ والا لہسن جو اس کی کوالٹی بہت خراب ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے اپنے جوے اس کے الگ ہو جاتے ہیں, وہ لہسن جو ہے وہ اس وقت یہاں پر 200 روپے پاؤ مل رہا ہے. اور اگر اچھے لہسن کی بات کی جائے تو وہ لہسن بھی جو ہے وہ 450 روپے پاؤ میں فروخت ہو رہا ہے. کدو جو ہے بہت عام سی چیز تھی جسے ایک ٹائم میں لوگ کھانا زیادہ پسند نہیں کرتے تھے, شوق سے نہیں کھاتے تھے. کدو اس وقت 150 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. لیمو کی اگر بات کی جائے تو لیمو کی قیمت اس قدر زیادہ ہے کہ لیمو 100 روپے پاؤ میں فروخت ہو رہا ہے. اور اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ دیگر سبزیوں کی بات کر لیں, پالک جو ہے میں کہتا ہوں ہیلوئن والے جو یوز ہوتے ہیں نا دنیا بھر میں, وہ بھی ہمیں یہیں پہ منگوا دیں 30 سے 40 روپے میں. چلے جی, وی گاٹ موسٹ آف دا ریٹس. تھینک یو عطیہ, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا عثمان, آپ بھائی بتا دیں کہ پشاور میں کیا کچھ ریٹس میں فرق ہے, کچھ چیزیں بہتر ہیں یا وہاں پر بھی یہی مسائل ہیں؟ جی بالکل, جیسا کہ دوسرے شریز کا حال ہے ایسا ہی پشاور میں بھی ہے. جو پیٹرول کی قیمت ہے اس میں کمی آئی ہے, 40 روپے جو ہے اس میں حکومت کی جانب سے کمی جو ہے وہ کر دی گئی ہے. لیکن اگر ریٹس کی بات کی جائے, جو اشیاء خوردنوش ہے, سبزی ہے یا فروٹ ہے, تو اس کے جو ریٹ ہے وہ وہی کے وہی ہے. اگر 5 روپے سے 10 روپے اضافہ اس میں نہیں ہوا تو کم جو ہے وہ نہیں ہوا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کیونکہ جس مارکیٹ میں ہم موجود ہے سبزی منڈی میں, تو یہاں پر بھی جو سبزیاں ہیں وہ تو ہے بڑی خوبصورت ہے اور صبح سویرے کا ٹائم ہے تو اس وقت تازہ بھی ہوتی ہے. لیکن جو ریٹ ہے وہ وہی کے وہی ہے. جو ایک ہفتہ پہلے کا ریٹ تھا, آج اگر اس میں 5 سے 10 روپے اضافہ نہیں ہوا تو کمی جو ہے اس میں کبھی بھی نہیں آئی ہے. اور آلو جس کو آل راؤنڈر کہا جاتا ہے, جو ہر چیز میں لوگ استعمال اس کو کرتے ہیں, تو آلو جو ہے وہ بھی یہاں پر جو سبزی منڈی ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ 90 سے 100 روپے فی کلو ہے. جبکہ اگر آپ نے اس سبزی منڈی سے باہر جائے سٹی کے دوسرے علاقوں میں تو وہاں پر شاید آپ کو 110 سے 120 روپے پر یہ ملے. جس پشاور کے جس جگہ پر بھی آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو مختلف ریٹ ملیں گے, اگر وہ فروٹ کے ہے, سبزی کے ہے یا دیگر اشیاء خوردنوش کے ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اگر جو فروٹ کی قیمت میں کمی آئی ہے تو اس کے بعد جو ہے اس میں کمی آنا چاہیے تھا. جو سرکاری نرخنامہ ہے وہاں پر جو تو کمی آئی ہے, اور اس میں جو ریٹ ہے وہ جو اشیاء خوردنوش ہے, چاول ہے, جو دال ہے وغیرہ, ان کی قیمت میں تو 30 سے 50 روپے جو ہے فی کلو کمی آئی ہے. لیکن جو عام لوگ جب اس کو خریدتے ہیں تو پھر اس میں جو ہے وہی کمی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. پشاور کے جو عثمان پشاور سے, عطیہ کوئٹہ سے, اور مرزا احمد علی ملتان سے ہمارے ساتھ موجود تھے. فیض اللہ خان کراچی سے ہمیں تمام تر صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے. تھینک یو سو مچ ایوری ون. بڑا پریشان کن یہ معاملہ ہے.